ناظرین کرام، آج ہی رمضان المبارک کے دن اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں، وظیفہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر کھلے آسمان تلے یعنی گھر کے صحن میں کھڑے ہو جانا ہے اور 100 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اسم مبارک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ بسم اللہ سمیت 21 مرتبہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یا صبورو 101 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج سے غنی کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ جو شخص روزانہ ایک دفعہ سورہ مدثر پڑھتا ہے اس کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان کر دیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اسے رزق میں بے شمار برکت ڈالتا ہے۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔
اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیرخواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔